کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا. جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے. ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھے مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو اپنے کلپ میں کہہ رہے تھے کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. انجینئر صاحب، قادیانی ہمیں ولی اللہ بھی مان لے، ہم پھر بھی ان کو کافر کہیں گے. تو انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا. تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ امت کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہو؟ کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے کہ معاذ اللہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ رہے ہو، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اب کہہ رہے ہو کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. بھائی، قادیانی آپ کو ولی اللہ بھی مان لیں تو کیا آپ اس کو مسلمان مان لیں گے؟ قادیانیوں کے بارے میں پوری امت کا اجماع اور اتفاق تھا کہ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ یہود و نصارہ سے بدتر تو نہیں ہے. بھائی، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کا حکم کچھ اور ہے. اہل کتاب، اصل اہل کتاب ہو تو ان کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح بھی جائز ہے، اجازت دی ہے صرف اللہ نے اس بات کی. لیکن ان سے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر طرح کے شرعی احکامات کے بارے میں علماء کا متفقہ علیہ فتویٰ ہے، حرام ہے. بھائی، قادیانیوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا. مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا تھا، اسی ڈاکے کی بنیاد پر یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج تھے. اور پاکستانی آئین کے مطابق یہ اپنی مسجد میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں لکھ سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے. آئینی لحاظ سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. تو یہ مرزا صاحب، ایسے کلپ بنانے سے تمہاری دنیا تو بن جائے گی لیکن اپنی آخرت کو خطرے میں مت ڈالو. خدارا اس مسئلے پر رجوع کریں. اور ہم انجینئر صاحب کے جتنے فالوورز ہیں ان کو ہماری طرف سے پیغام ہے کہ انجینئر تک یہ بات پہنچائیں کہ خدارا اس مسئلے پر توبہ استغفار کریں، رجوع کریں. آپ نے کتنے لاکھوں لوگوں کو اس مسئلے سے آپ نے مس گائیڈ کیا ہے. پوری امت کا اتفاق تھا جس مسئلے پر، اس مسئلے سے امت کو ہٹا کر آپ ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہی عقیدہ غامدی صاحب کا تھا قادیانیوں کے بارے میں، اور وہی عقیدہ آپ نے ہمیں دیا ہے. وہ خود کہہ رہے کہ بھائی میں امت کو جوڑ رہا ہوں. اس ہاتھ میں لاؤ نا سب کو. ایسے تو نہیں نا امت جڑے گی آپ کے کہنے سے کہ معاذ اللہ کبھی کسی کو مشرک بھی کہتے ہو پھر اس کو مسلمان بھی کہتے ہو. ابھی آپ نے قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا. تو خدارا قادیانی نہ تو پاکستانی آئین کے مطابق مسلمان ہے، نہ ان کا کوئی عقیدہ مسلمانوں والا.